السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دعائے قنوت اور فضائل نماز احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں۔ دعائے قنوت کیا ہوتا ہے؟ نماز وتر میں پڑھی جاتی ہے جب ہم 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کو چھوڑتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے کسی کو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں 3 باتیں بتائیں۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے فضائل نماز احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ایمان و عقیدہ صحیح کر لینے کے بعد مسلمان پر سب فرضوں سے اہم فرض اور تمام عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے۔ ٹھیک ہے، سب فرضوں کی جیسے آپ نے توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں سب سے زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔ سب سے زیادہ کس کی تاکید ہے کہ کی گئی ہے؟ نماز پڑھنے کی، اور اس کے چھوڑنے پر سخت عذاب اور شدید وعیدیں وار دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر اس کو آپ چھوڑتے ہیں نماز کو، اس پر کیا ہے؟ سخت کیا ہے؟ عذاب ہے، اور کیا ہے؟ وعیدیں ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے کے چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنے آقا پیارے مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں، عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا نماز وقت کے اندر۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ عرض کیا؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نزدیک کیا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے بدن پر کچھ باقی نہ رہے گا۔ فرمایا یہی مثال 5 نماز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے جو 5 نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے میں باہر تشریف لے گئے، پچھڑ کا زمانہ تھا، 2 ڈنڈیاں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے۔ فرمایا اے ابو ذر، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے۔ ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصداً نماز ترک نہ کرو کہ جو قصداً نماز ترک کرتا ہے اللہ اور رسول اس سے کیا ہے؟ بری الذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہے۔ تو یہ جو میں نے باتیں بتائیں آپ اس کو دھیان رکھیں، کل ہم وضو کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔